ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب میری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ حضرات علمی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، اور ہمارے بعد بھی ہم سب کے مربی و کرم فرما، ہم سب کے چہیتے حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین برقی صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا خطاب ہونا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ جو باتیں سنیں گے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ جلوس تو ہوتے رہتے ہیں، وعظ و نصیحت ہوتی رہتی ہے، اپنے موبائل میں دن سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک موبائل میں رہتے ہیں، بہت لمبی لمبی تقریر بھی سنتے ہیں، لیکن عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ اگر عمل کی نیت سے سنیں گے کوئی بھی بات ہو تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے کارآمد ہوں گی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ یہ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، آج ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، ہم کامیاب ہیں۔ اصل زندگی کے اندر دین کو لانا اور اس پر مکمل داخل ہونا، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کے پورا دین پر اتر جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ پر عمل کیا، کچھ کو چھوڑ دیا، جمعہ پڑھا تو ظہر چھوڑ دیا، عصر چھوڑ دیا، مغرب پڑھی تو پھر عشاء چھوڑ دیا، عشاء پڑھی تو پھر فجر چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اور ہم مکمل اگر دین میں داخل ہو جائیں گے، ہمارے لیے زندگی کا گزارنا آسان ہو جائے گا۔ ہم جو چیزیں اللہ سے مانگیں گے اللہ پورا کریں گے، اللہ سے امیدیں لگائیں گے اللہ تعالیٰ وہ امیدوں کو پورا فرما دے گا۔ جو ضرورت کو اللہ سے مانگیں گے اللہ اس ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اصل ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین، اعتماد، بھروسہ اس ذات پر ہونی چاہیے جو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ آج ہمارا یقین اگر اس ذات پاک پر میرے دوست بزرگوں 100% آ جاوے تو پھر دیکھنا ہمیں اسباب کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی کا سہارا لینا نہیں پڑے گا، بلکہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ میں ہر 2 رکعات پر اپنے اللہ سے ہر چیز کو مانگ لوں گا۔ بیماری ہے میرے دوست بزرگوں، سب سے پہلے انسان صدقہ کیا کرے۔ بیماری ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر کے جانے سے پہلے اپنے اللہ کو بتائے کہ اللہ جی، بیماری دینے والی ذات آپ کی ہے اور شفا دینے والی ذات آپ کی ہے، اللہ جی اس بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دیجئے۔ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر جو دوائی دیں گے اللہ پاک اس دوائی کے اندر شفا عطا فرما دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں راستہ صحیح اختیار کرنا
چلانا ہوگا، ہمیں راستہ صحیح چننا ہوگا، ہمیں راستہ صحیح اختیار کر کے اگر ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ادھر صدقہ دینے سے بلاؤں کو ٹال دے گا اور پھر اللہ اس دوائی میں شفا عطا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فلاں درخت کے پتے چبا لو، تمہیں تمہارا درد جاتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، اس درخت کے پتے کو چبا لیتے ہیں، اللہ اس درد کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو پھر ایک اور مرتبہ کبھی ایسا موقع ہوا پیٹ میں درد ہوتا ہے، حضرت موسیٰ گئے اس پتے کو چبا دیا، درد اور بڑھتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے اے اللہ جی میں آپ پہلے میرے پیٹ میں درد ہوا تھا، میں اسی پتے کو آپ کے بتانے پر کھایا تھا، چبایا تھا، وہ درد میں شفا ہو گیا، لیکن آج اس درد بڑھتا جا رہا ہے، میں اسی پتے کو چبایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے تم پوچھ کر کے گئے تھے، آج بغیر پوچھے گئے، آپ کو یقین ہو گیا کہ پتے میں شفا ہے، آپ کو یقین ہو گیا پتے چبانے سے درد ختم ہوتا ہے۔ تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ درد کو مٹانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، درد کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلے میرا اور آپ کا تعلق اس رب ذوالجلال سے مضبوط ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ نئی دنیا سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آج دیکھیں گے جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، جس کا دل اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فراخ دلی عطا فرماتے ہیں، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھی گاڑیاں چڑھتا ہے، لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، لوگ جلن کرنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے، یہ تو چند روپیہ کمانے والا یہ ایسی گاڑی میں کیسے چڑھتا ہے، ایسے لباس کیسے پہنتا ہے۔ اسے بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ نہیں ہمارا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں عزت دینے والا، میں جس کو چاہوں گا عزت عطا فرما دوں گا، جس کو چاہوں گا ذلیل کر دوں گا، کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی جو میں جس کو ذلیل کر دوں گا۔ میرے بھائی کون عزت دیتا ہے؟ اللہ قرآن میں خود کہتا میں عزت دینے والا، دنیا والے اسے ذلیل سمجھتے ہیں، دنیا والے دھوکے باز سمجھتے ہیں، دنیا والے جھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے ان احکامات پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر دنیا والے بھی برا چاہے اللہ تعالیٰ میری آخرت کو بھلا کر دے گا، میری آخرت کو اچھا بنا دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے اچھی سوچ رکھے، انسان کو چاہیے اچھی سوچ، اچھا اخلاق رکھے کہ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس کا جواب نہ دے بلکہ آپ اس کو دعائیں دے۔ ہم جانتے ہیں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، لوگ الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے امام الانبیاء جو پورے دنیا کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھنے لگے اے اللہ کیا میں اتنی محبت کرتا ہوں کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس سے پہلے جتنے نبی آئے مجھ سے محبت کرنے والے، لیکن موسیٰ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایک میرا نبی آنے والا ہے، وہ آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر پورے نبیوں کا نبی ہوگا، پوری کائنات کا نبی ہوگا، ذرے ذرے کا نبی ہوگا، چپے چپے
کا نبی ہوگا جن کے صدقے میں زمین کو بنایا، جن کے صدقے میں آسمانوں کو بنایا، جن کے صدقے میں فرشتوں کو بنایا، جن کے صدقے میں پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے سجایا، یہ اسی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ نام محمد ہے جو اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ ایک میرا نبی ایسا آنے والا ہے من یحبہ اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ میرے دوستو کیسا نبی ہمیں اللہ نے دیا، کیسا نبی ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ وہ نبی آپ نے فرما رہا میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کو بھی لوگ بخشے نہیں، آپ کے ماننے والے آپ پر بیٹھتے تھے، آپ کے قریب آتے تھے، آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، آپ کے اوپر آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ جو قوم اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑی، ہمیں اور آپ کون کھیت کے ملی ہے؟ یہ شرط ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، کون کیا کہتا ہے نہ دیکھیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، روزانہ کم از کم ایک آیت ہی صحیح قرآن پڑھ کر زندگی کے دن کے شروعات کیجئے۔ آپ دیکھیں گے جب فجر کی 2 رکعت آپ سنت پڑھ لیں گے، آپ کے بدن میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت جماعت کے ساتھ اگر فرض نماز آپ ادا کر لیتے ہیں، خدا کی قسم اس کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھ کر قرآن اٹھاتے ہیں، چند آیات پڑھتے ہیں، یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس دن کو اور پھر اور دن دیکھ لیجئے جس دن آپ سو کر رہ جاتے ہیں، غفلت میں رہ جاتے ہیں، اس دن کو اس کے ساتھ کمپیئر کیجئے، اس دن کو ان کے ساتھ میرے دوست ملائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دن میرا کتنا خوش نصیب دن تھا، وہ دن میرے لیے کتنا خیر والا دن تھا، وہ دن میرے لیے کتنا عافیت والا دن تھا۔ نہیں میرے دوستو اللہ خود کہتے ہیں اگر تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نعمتوں کو ہم نے مظاہرہ کر بھی رہے ہیں لیکن ہم نے بھلا دیا، جس کے بنیاد پر آج در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ہر ایک مسلمان کو پوچھئے، ہر ایک مومن بندے کو پوچھئے بھئی خیریت ہے، وہ کہے گا نہیں مولوی صاحب بڑا پریشان رہتا ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، الجھن میں رہتا ہوں۔ میرے بھائی الجھن کب ختم ہوگی؟ کیا جیب میں پیسے آنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟ فرعون کے پاس ہم سے دولت زیادہ تھی، فرعون کے پاس دنیا میں کسی ایسی دولت مند کے پاس دولت نہیں ہے جتنا فرعون کے پاس تھا، قارون کے پاس تھا۔ میرے دوستو بزرگوں پوچھو کہ اگر تمہارا ٹینشن تمہاری پریشانی پیسوں سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو ہم پیسہ دیتے ہیں جاؤ ان پریشانیوں سے ختم کر دو اپنے ٹینشن کو۔ نہیں میرے دوستو پیسوں سے ٹینشن ختم نہیں ہوتے، پیسوں سے میرے دوست بزرگوں پریشانی ختم نہیں ہوتے۔ پریشانی ختم کب ہوگی؟ الجھنیں ختم کب ہوگی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے الجھن آپ کے پریشانی اس وقت ختم ہوں گے جب آپ کے پیشانی زمین پر لگیں گے، جب آپ کے ہاتھ دست دعا کے لیے اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کریں گے، ہماری مصیبت کو دور کریں گے، ہمارے الجھنوں کو دور کریں گے۔ اگر ہمارا تعلق اس رب العالمین کے ساتھ مضبوط ہوگا، ہمارا اخلاق نبی علیہ السلام نے جس طرح بتایا تھا اس کے مطابق ہوگا، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کریں گے، صغیرہ گناہوں سے پرہیز کریں گے، گناہ سے نفرت کریں گے۔ آج دیکھو گناہ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم وہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ دنیا میں یہ اخلاق کو لوگوں کے سامنے پھیلاؤ، اخلاق کو بتاؤ کہ میں اخلاق کا عظیم پائے کا انسان ہوں۔ اللہ خود کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے نبی جی آپ کو اخلاق کے بلند پائے پر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اے لوگوں آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہماری گفتار اچھی نہیں ہے، اگر کوئی گالی دیتا ہے موت گوارا کرتے ہیں، بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ پیٹ کے بھائی ہیں، ایک ماں کے بچے ہیں، ایک ماں سے جنم ہونے والے 2 بھائی ہیں، گھر بھی ایک ہے،
وہ صبح کو اڑتا ہے، بھائی دوسری طرف چہرہ کر کے جاتا ہے، اس بھائی کو اس طرف چہرہ کر کے جاتا ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتا، نام کیا ہے؟ مسلمان ہے، خاندان کیا ہے؟ مسلمان ہے، ایمان والا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، ایمان پر زندگی گزارتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئی، آپ کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کے پیٹھ پر اوجھڑی لا کر رکھ دیا جاتا تھا، نہ جانے کون کون سی تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکے ہوئے ہانڈی پر میرے دوست حضور کو غلاظت لا کر ڈال دیا جاتا تھا، کون سی ایسی تکلیف ہے میرے نبی کو جو نہیں دی گئی ہے، پھر بھی آپ نے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو آپ نے معاف کر کے دکھایا، آپ نے کہا سامنے نہ بیٹھو پیچھے بیٹھو، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میرا چچا یاد آ جاتا ہے، ان لوگوں کو جو آپ کے چچے کے میرے دوست حضور کو قتل کر کے میرے دوستوں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے شخص کو بھی آپ نے معاف کر کے دکھایا اور دنیا کو پیغام دیا، اے لوگوں آج تم زمین کے لیے لڑ رہے ہو، آج تم بھائی بھائی کا قتل کر رہے ہو، آج تم بھائی بہنوں کے ساتھ منہ پھیر رہے ہو، زبان درازی کر رہے ہو، سنو میرے آقا نے پیغام دیا ہے محبت کو عام کرو، نفرت کو ختم کرو، آقا نے خود فرمایا سی من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اے لوگوں جو تم پر ظلم کرتا ہے تم معاف کرنا سیکھو، اے لوگوں جو تم پر ظلم رشتے کو توڑتا ہے تم جوڑنے کی فکر کرو، دیکھنا اللہ عزت عطا فرمانے والا میرے بھائی آج اپنے ماں کے پیٹ کے بھائی ملنے کو تیار نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں، کیا پتا ہے ایک موت کا جھٹکا آئے گا، بھائی بھائی سے جدا، باپ بیٹے سے جدا، شوہر بیوی سے جدا، بچے ماں سے جدا، بچے باپ سے جدا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائیں گے، پھر آپ آؤ گے اس قبر کے سامنے کھڑے ہوگے، پھر آپ آؤ گے اس جنازے کے پاس آ کر کہو گے میرا بھائی چلا گیا، میرا بھائی یوں یہ کر رہا تھا، میرا بھائی نے میرے لیے قربانی پیش کیا تھا، آہا کاش کہ مجھے اسے معاف کر دیتا، کاش کہ میں اس کا دامن پکڑ لیتا، کاش کہ میں اسے ہاتھ پکڑ کر یہ معاف کر دیتا، میرے بھائی اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس لیے دنیا ہے اونچ نیچ ہوں گی، یہ دنیا ہے کمی بیشی ہوں گی، یہ دنیا ہے خامیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن عقل مند انسان کون ہے جو ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے مرضیات پر گزارنے والا بن جائے، میرے بھائی کون کیا کہتا ہے مت دیکھیے، آپ اپنے آپ کو دین پر شریعت پر سنت پر لے کر آ کر اپنی زندگی کو اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ عزت دینے والا اللہ پاک ایسی عزت عطا فرمائے گا جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اللہ کے تعلق سے مضبوط کر لیں گے، اپنے آپ کو دین اور شریعت پر سنت پر لے آئیں گے، آج بے حیائی عام ہوتے جا رہے ہیں، سنت کے خلاف مسلمان ایسے ناچتا ہے ایسے کودتا ہے، لگتا نہیں ہے کہ مسلمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احب، اے لوگوں اگر تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے، میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اے لوگوں تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، میرے بھائی اس قوم کو ہم اختیار کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے، میری گھر کے شادیوں کے اندر، میرے گھر کے عقیقے کے اندر، میرے گھر کے رشتوں کے اندر جو ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ کر تھوک رہی ہے، یہ مسلمان ہیں ان کے گھروں میں ہلدی میزی کے رسم منائے جاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں ان کے دولہے کے گاڑی سجائے جاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں ان کے سروں میں راجپوتوں کے تاج رکھے جاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں ان کے گھروں کے اندر بیٹیاں مائیں اور بہنیں اور شادیوں کے اندر ناچ گانے کے گھنٹے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور پھر ہلدی کے رسم جو غیروں کے طریقے میں تھے وہ آج فریم بن رہا ہے، ان دلہا دلہن کو بٹھایا جا رہا ہے، افسوس اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کیوں پڑھاتے ہو جنازہ اس کا، کیوں پڑھاتے ہو، کیوں پڑھتے ہو، مگر اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں لانا ہے، قیامت کے دن دیکھ لینا اللہ کا نبی جب ہم سے اور آپ سے چہرہ پھیر لے گا کہ مومن ہوئیں گے
اب مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. پھر دیکھنا جب میرا نبی حوض کوثر پر پانی دینا بند کر دے گا، پھر یاد رکھنا وہی علماء یاد آئیں گے کہ ہمیں دین کی باتیں بتاتے تھے، ہم نے مذاق میں اڑایا تھا، دین کا جلسہ بھی کیا، ہم نے نہ باتیں بھی سنی، جو کل تھا وہ آج ہے، ہم نہ بدلے نہ بدلنے کی کوشش کیا. میرے بھائی اس لیے اپنے آپ کو بدلے. یہ وعد و نصیحت ہوتے ہیں، اللہ کرے ہوتے رہے، کبھی بھی ہمارے دل کے اندر کوئی بات اثر کر جائیں گی، اللہ میری اور آپ کی بخشش فرما دے گا، حالات بدل دے گا. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل علیہا. اگر ایک سنت کو کوئی زندہ کرتا ہے، یاد رکھے ایسے آج یہ جلسہ کرانے والے جلسہ کرایا، ہو سکتا ہے کسی عالم دین کی بات پر ہمیں اثر ہوا اور سن کر عمل کیے، سب سے پہلے گھر والوں کو ثواب ملے گا، پھر آپ کو بھی ہمیں بھی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات کے سامنے بھی حضرت مولانا شمیم صاحب امام و خطیب مزید کیا ہے مدینۃ العلوم کے مدرس ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے، اور یہ آپ خطاب کریں گے، پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.